أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اسی کو مختلف انداز سے، مختلف حکمتوں کے ساتھ اور مختلف شبہات کو دور کرتے ہوئے بیان کیا گیا تھا، اور آخر میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کٹ حجتوں کو خاموش بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نعمت کو مکمل کرنا بھی چاہتے ہیں اور صحیح راہ دکھلانا بھی چاہتے ہیں. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اس کی وجہ بھی بتائی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک رسول ان میں بھیجا تھا جس کے ذمے کچھ کام تھے، تو جس طرح اس رسول کو بھیجا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بھی ان کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ ہمیشہ اسی کو اپنا قبلہ بنا کر اپنی عبادت کیا کریں. چنانچہ ارشاد ہے کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا رسولا منکم، تمہیں میں سے ایک رسول کو، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتوں کی تم پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم، اور تمہیں وہ چیزیں بھی سکھلاتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جس کو تم جانتے نہیں تھے. یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم اسی طرح سے ہے جیسے ایک رسول تمہارے درمیان تمہیں میں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو جیسے رسول کے بارے میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، ویسے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کے سلسلے میں بھی تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا بھی اسی طرح سے میرا تم پر انعام ہے، جیسا تمہیں میں سے ایک رسول تمہاری طرف بھیجنا ہماری طرف سے تم پر انعام ہے. جیسا کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان اللہ نے بھیجا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا. ایسے ہی کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دینا جو کہ حقیقتاً قبلہ اول ہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا اور دین کا بنیادی اور سب سے پہلا مرکز بھی وہی تھا. تو اس کعبے کو قبلہ بنانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تم پر انعام ہے. تو اس لیے کہا کہ ایک رسول تمہیں میں سے ہم نے تمہاری طرف بھیجا. تو پہلی چیز بتائی کہ رسول جو بھیجا ہے وہ ہم نے بھیجا. دوسری بات بتائی کہ وہ رسول بھی تمہیں میں سے ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک انسان ہے. اور خاص طور پر عربوں کو خطاب کر کے کہا، اس میں بھی اہل مکہ کو، کہ تمہیں میں سے، تمہارے اپنے خاندان اپنی برادری میں سے ایک رسول بھیجا. پھر تیسری چیز بتائی رسول کا کام کیا ہے، یتلو علیکم
آیاتنا، ہماری آیتوں کی تلاوت تم پر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ بھی تھا کہ جو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی اس کو پڑھ کر سناتے بھی تھے، کس طرح اس کو پڑھنا چاہیے، کون سا لفظ کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے تھے۔ تو قرآن مجید کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے الفاظ کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، مخارج کیسے نکالے جاتے ہیں، اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول تلاوت بھی سکھاتے تھے، تو کیسے تلاوت کرنا چاہیے وہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور تلاوت بھی اسی انداز سے کرنا چاہیے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ، پھر ان سے سیکھ کر تابعین، تبع تابعین نے کیا، اور وہی سلسلہ آج تک ایک دوسرے سے سیکھ کر نقل کیا جا رہا ہے اور اسی کے مطابق تلاوت کی جا رہی ہے۔ پھر تیسری چیز بتائی کہ رسول کا کام یہ بھی ہے کہ وہ یزکیکم، تمہارا تزکیہ کرے، تمہارے دلوں کی صفائی کرے، شرک سے، گندگی سے، برے اخلاق سے، بری صفات سے دل کو پاک اور صاف کریں۔ اور چوتھی چیز بتائی کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تمہیں تعلیم دے۔ قرآن مجید تو جیسے تلاوت کس طرح سے کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ایسے ہی قرآن مجید میں جو تعلیم دی گئی ہے اس تعلیم کو بھی دوسرے سے سیکھ کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول جن لوگوں میں بھیجے گئے تھے وہ عرب تھے، فصیح بلیغ عربی زبان بولنے والے، بڑے بڑے شعراء ان میں تھے، لیکن قرآن مجید میں بعض الفاظ، بعض مسائل، بعض احکام ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلانا پڑتا تھا۔ آپ بتاتے تھے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس حکم کو اس طرح سے عمل میں لایا جاتا ہے، فلاں آیت سے یہ حکم نکلتا ہے، اس طرح کے مسائل فلاں آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے۔ جب صحابہ کو ضرورت ہو کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، تو ہمارے لیے کتنی ضرورت ہوگی کہ قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ تو ہم بھی ان سے جو قرآن مجید کے ماہرین ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو سامنے رکھ کر، صحابہ کی بتائی ہوئی باتوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، ان سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ بغیر سیکھے ہوئے منمانی قرآن مجید کی تشریح کرنا، قرآن مجید کی تفسیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ رسول تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ حکمت کا مطلب احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تو یہ بھی وہ رسول بیان کرتا ہے۔ تو رسول کا کام قرآن مجید کی باتوں کو واضح کرنا بھی ہے، اور قرآن مجید کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں اپنی طرف سے رہبری کرنا بھی ہے۔ تو اپنی طرف سے جو رہبری کرتے تھے وہ حدیث کہلاتی تھی۔ تو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا جیسے ضروری ہے، تو ان احادیث پر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہا جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہا اللہ کی بات مانو، رسول کی بھی بات مانو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہا جو رسول تمہیں بتلائے اس کو لے لو، رسول جس سے روکے اس سے رکو۔ تو جیسے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننا ضروری ہے، ویسے رسول اللہ کی بتائی ہوئی بات کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا ایک چلتا پھرتا نمونہ تھے، عملی ماڈل تھے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہے، آپ کے بتائے ہوئے اقوال کو سمجھنا ہے، آپ نے جیسے عمل کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، تب قرآن مجید صحیح طور پر ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو اسی لیے کہا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ رسول وہ باتیں تمہیں سکھلاتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھی، کیونکہ عرب امی تھے، ان کے پاس کوئی نبی آیا نہیں تھا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، رسول اللہ نے آ کر ان کو ساری چیزوں کی تعلیم دی۔ تو رسول نے وہ علوم سکھائے جو علوم پہلے دنیا کو معلوم نہیں تھے۔
آج بھی دنیا کے بہت سارے علوم وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، باقی علوم بھی وہ ہیں جس کو سمجھنے کے لیے کیا اصول ہے، ان میں سے کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو ہمیں قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام اور ان کے احادیث کی روشنی میں انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بعثت کا مقصد بھی ہمیں بتایا ہے۔ تو ان پیغام کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ان احکام کو سمجھنا بھی ہے، اور اللہ کے رسول کا کیا مشن ہے اس کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی بھی ہے، اور عملاً بھی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔